أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کے لیے صحیح راستہ اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دیا. ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کے لیے سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور ساری زمین کو ورق بنا دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے درخت اگائے ہیں ان تمام درختوں کو کاٹ کاٹ کر کے قلم بنا دیا جائے، تو ہم اللہ رب العالمین کی تعریف لکھتے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوں گی، سوائے ورق، پیپر اور قلم سب ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی تعریف ہمیشہ باقی رہے گی. تو اسی مختصر حمد و ثنا کے بعد آئیے ہم تمام انبیاء کرام پر درود و سلامتی بھیجتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی ہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما۔ برادران اسلام، اہل علم کا کہنا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک شکر اور دوسرا صبر۔ یعنی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اور جب کسی انسان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبتیں آزمائشیں نازل ہوتی ہیں تو وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات فی کل صبار شکور، ان فی ذلک لآیات صبار شکور، یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار بندے بنتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے، اور مومن کا ہر معاملہ، مومن کے لیے جو ہے ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے۔ یہ جو ہے صرف مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ جب اس مومن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ شکر ادا کرنا اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے۔ اور کسی مومن پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، تو وہ انسان صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں جو ہے ان دو حصوں کو مکمل طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، ایک جو ہے شکر اور دوسرا صبر ہے۔ تو آئیے آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے شکر کی اہمیت اور اس کے فوائد اور ثمرات کے تعلق سے کچھ باتیں جو ہے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں ہر وقت ہر ہمیشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعلنی لک شکارا ولک ذکارا ولک رہابا، اے اللہ تو مجھے جو ہے انتہائی شکر کرنے والا بندہ بنا دے، اے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا بندہ بنا دے، اے اللہ تو مجھے جو ہے تجھ سے ڈرنے والا بندہ بنا دے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اے معاذ بن جبل، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، میں تمہیں جو ہے اللہ کی قسم میں تمہیں سب سے زیادہ جو ہے میں زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے معاذ ابن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تمہیں ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تیرے ذکر کا، اے اللہ تیرے شکر کا، اے اللہ تیری خوبصورت عبادت کا جو ہے مجھ پر مدد فرما۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے، اور خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دعا کو پڑھایا کرتے تھے، پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، شکر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جو ہے مانگنے کے باوجود بھی بہت سارے نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے، اور بغیر مانگے بھی جو ہے انسانوں کے لیے بہت سارے نعمتیں عطا کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، اور زمین سے تمہارے لیے جو ہے رزق کو نکالتا ہے، تمہارے لیے جو ہے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے، تاکہ تمہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین و آسمان کو بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہم نے نہیں مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اس لیے بنایا کہ زمین کے اوپر انسان چلتا ہے اور پھرتا ہے، اور زمین کے اندر جو زمین کے اوپر انسان جو ہے کاشت کرتا ہے، انسان جو ہے زمین میں بیج ڈالتا ہے اور پھر اس سے اناج نکالتا ہے، اور اپنے رزق کی شکل میں جو ہے انسان جو ہے اس کو حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا، اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بارش نازل کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہ نازل کرتا تو ہمیں رزق کہاں سے ملتا؟ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ نعمتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں میرے محترم دوستو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بنایا، اور یہ جو ہے ہمارے لیے کام کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چمکاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا۔ دن کو اس لیے بنایا کہ دن کے اندر جو ہے ہمیں اللہ رب العالمین کا رزق تلاش کرے، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ دن کے اندر جو انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور آدمی تھک جاتا ہے، اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون حاصل کرنے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات بنایا۔ اگر جو ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ رات ہی رات بنا دیتا تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن ہی دن بنا دیتا تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بھی بنایا تاکہ انسان جو ہے دن میں کام کرنے کے بعد رات میں سکون حاصل کر سکے، اور دن اس لیے بنایا پھر جو ہے انسان روزی روٹی دن کے اندر تلاش کرے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سارے نعمتیں ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مانگنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کیا ہے، اور بغیر مانگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم جو ہے گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک انسان جو ہے
ناشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے انسانوں کے لیے اتنی نعمتیں عطا کی ہے، اتنی نعمتیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کو گننا چاہے، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، ان نعمتوں کو لکھنا چاہے تو انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، ان نعمتوں کو لکھ نہیں سکتا، ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ اتنی نعمتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے عطا کیا ہے، لیکن انسان جو ہے بے انصاف ہے، انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتا، انسان جو ہے ظلم کرنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی جو ہے ناقدری کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بارش کا تذکرہ کیا، اور پانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد پھلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، سورج اور چاند کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور دن اور رات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ تو بہرحال یہ سب نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے لیے ہیں۔ میرے محترم دوستو، سورہ دہر کے اندر جیسا کہ آج ہم نے فجر میں جو ہے سورہ دہر کی تلاوت کی، اس آیت کے اندر اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل أتى على الإنسان حين من الدهر، کہ انسان پر ایک وقت ایسا آیا کہ انسان پہلے کچھ نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ حل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ناپاک قطرے سے پیدا کیا، پھر اسے جو ہے خاص سننے والا، دیکھنے والا اور جو ہے قوت والا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سماعت دی، اسے جو ہے کان بنایا، اسے آنکھ بنایا، سب کو تندرست بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دو راستے دکھا دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیا ہے، ایک سیدھا راستہ اور ایک برائی کا راستہ۔ اور جو انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے، اچھائی کے راستے پر چلتا ہے، وہ انسان جو ہے منزل مقصود تک پہنچتا ہے، یعنی وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان برائی کے راستے پر چلتا ہے وہ انسان جو ہے دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس انسان کے لیے جو ہے اختیار دے دیا، اس کو چھوٹ دے دیا۔ جو انسان اچھائی کے راستے پر چلنا چاہے، وہ انسان جو اچھائی کے راستے پر چلے گا تو وہ آدمی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ جو انسان برائی کے راستے پر چلتا ہے اور وہ انسان جو ہے دنیا کے اندر بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ انسان ناکام ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ وہ آدمی جو ہے سیدھے راستے پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے، یا برائی کے راستے پر چل کر وہ آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکر گزار بندہ بنے۔ تو میرے محترم دوستو، انسان کے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے بہت سارے نعمتیں عطا کیا ہے۔ آج انسان جو ہے بڑا ناشکر ہے، آج انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زمین کے اندر جو ہے زمین میں ہم نے اپنا بیج بویا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے جو ہے بہت سارے ہمارے لیے اناج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگایا، لیکن ہمیں اس اناج کو نہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔
لہذا ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تو ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا، ہر انسان سے پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جو کچھ نعمتیں ہمیں تمہیں دی ہے ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن تمہارے لیے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور میں نے ان کی خاطرداری کی، مہمان نوازی کی، اور میں نے ان کے پاس لا کر جو ہے انہیں کھجور پیش کیا اور پانی پیش کیا، اور جب وہ تناول فرمائے، کھا لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا من النعیم التی تساءلون عنہ، یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی رب العالمین ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے اور پھر تمہیں جو ہے تمہارے لیے کان بنایا اور تمہارے لیے آنکھیں بنایا اور تمہارے لیے دل بنایا، قلیلا ما تشکرون، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ میرے محترم دوستو، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے کان بنایا۔ یہ کان کیوں بنایا؟ یہ کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کان اگر بنانے کے بعد اگر ہم کو سنائی نہیں دے تو کیا حالت ہوتی ہماری؟ تو ہمارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان بنایا، کان بنانے کے بعد اس کان کے ذریعے سے ہمیں سنتے ہیں، ہمیں اچھی چیزوں کو سننا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جو ہے ان آیات کو سننا ہے، اور جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ بنایا۔ آنکھ اس لیے بنایا تاکہ ہمیں اچھی چیزوں کو دیکھے، قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھ کر پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے چیزوں کو بنایا، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو ہے عبرت حاصل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی شان والا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ میرے محترم دوستو، ان لوگوں کو جا کر پوچھئے جنہیں آنکھ نہیں ہے، آنکھ کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ وہ اندھے سے جا کر پوچھئے، وہ اندھا کیا کہے گا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خاص آنکھ دیا ہوتا تو میں دنیا کا جو ہے نظارہ دیکھتا۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیے، اور اس کے بعد دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور دل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، زبان کے ذریعے سے بھی جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس دل کے ذریعے سے جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں جو ہے آنکھ بنایا، کان بنایا، اور اسی طریقے سے دل بنایا۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ قلیلا ما تشکرون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو، تو لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، آئیے شکر ادا نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، میں انشاءاللہ ان کو بتا کر جو ہے اپنے خطبے کو ختم کر دوں گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں نے جو نعمتیں دیا ہوں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اگر میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، میری نعمتیں پا کر بھی جو ہے شکریہ ادا نہیں کرو گے، میرا ذکر نہیں کرو گے، تو سن لو کہ میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے۔ میرے محترم دوستو،
حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دینے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو سکون اور اطمینان رکھا ہے، لیکن ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین اور زیادہ دے گا، اگر اللہ کی ناقدری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو بھی چھین سکتا ہے، اور تمہارے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے وہ اللہ رب العالمین واپس لے سکتا ہے۔ کیسا؟ آئیے میں حدیث کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ 3 آدمی تھے۔ ایک کوڑی بولے تو برس کی بیماری تھی، یعنی اس کو سفید برس کی بیماری تھی، کوڑی کی بیماری تھی، اور دوسرا تھا گنجا جو سر کے بال نہیں تھے، اور تیسرا تھا اندھا۔ یہ 3 آدمیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے کوڑی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، اے کوڑی آدمی تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ جو ہے آدمی کہتا ہے کہ مجھے بیماری لاحق ہوئی، میں بدصورت ہوں، میری شکل اچھی ہو جائے اور میرا چمڑا اچھا ہو جائے، اور جو ہے لوگ مجھے دیکھ کر جو ہے مجھے پسند کرنے لگے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا فرشتے نے جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کی بیماری چلے گئی اور خوبصورت ہو گیا، اور اس کا چمڑا جو ہے اچھا ہو گیا۔ پھر اس سے پوچھا، فرشتے نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ تو کوڑی نے کہا کہ مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ تو فرشتے نے جو ہے اس کوڑی کو 10 مہینے والی حاملہ جو ہے ایک اونٹ جو ہے حاملہ اونٹ جو ہے اس کوڑی آدمی کو فرشتہ دے دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے گنجے کے پاس جاتا ہے، گنجے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو گنجا آدمی کہتا ہے کہ میرے سر کے بال نہیں ہے، اور جو ہے میں بدصورت نظر آتا ہوں، تو میرے بال آ جائے اور بس میں جو ہے اچھا لگ جاؤں لوگوں کے نظروں میں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، فرشتہ جو ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور بال آ جاتے ہیں۔ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ جو ہے گنجا آدمی کہتا ہے کہ مجھے گائے چاہیے۔ تو لہٰذا فرشتہ جو ہے اسے ایک گاون گائے دے دیتے ہیں، حمل والی گائے دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اندھے کے پاس جاتا ہے فرشتہ، اندھے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اندھا کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی نہیں دیا، آنکھیں نہیں دیا ہے، مجھے آنکھ دے دے تاکہ دنیا کا میں نظارہ کر سکوں۔ تو لہٰذا فرشتہ اس کے آنکھوں پر ہاتھ کو پھیر دیتا ہے، اس کے آنکھیں آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اندھا کہتا ہے کہ مجھے ایک بکری دے دو۔ تو لہٰذا وہ جو حمل والی بکری فرشتہ دے دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے جس کو اونٹ دیے تھے، بہت سارے اونٹ ہو جاتے ہیں۔ کوڑی کے پاس جو اونٹ دیا تھا فرشتہ، وہ ایک اونٹ سے بہت سارے اونٹ بن جاتے ہیں۔ اور جو ہے ایک گنجا تھا، اور اس کو جو ہے ایک گائے دیا تھا، اور اس گائے سے بہت سارے گائے جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اندھے کے پاس جو ایک بکری دیا تھا وہ فرشتہ، وہ بہت سارے جو ہے بکریاں بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو آزمانے کے لیے، ان کو جو ہے امتحان لینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں کوڑی کے پاس بھیجتا ہے۔ اب دیکھنا ان کو آزمانا، یہ جو ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے انہوں اپنا مال خرچ کریں گے یا یہ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں کوڑی کے پاس بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے اللہ کے نام سے کچھ دے دو، اور میں بہت دور سے آیا ہوا ہوں، میں تھکا ہوں، میرے پاس سامان وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ ایک اونٹ دے دیں، میں اونٹ پر بیٹھ کر جو ہے سوار کروں گا اور میں چلے جاؤں گا۔ تو لہٰذا وہ کوڑی آدمی کہتا ہے کہ یہ جو ہے میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا، یہ میری وراثت میں ملی ہوئی اونٹ ہے، اور میں نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی اونٹ ہے۔ تو لہٰذا فرشتہ اس سے کہتا ہے اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے۔
پھر اس کے بعد جو وہ فرشتہ گنجے کے پاس آتا ہے اور گنجے سے کہتا ہے کہ مجھے ایک گائے دو، میں مجبور ہوں، مجھے ایک گائے دو، میں مجبور ہوں، اور میں جو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور گائے لے کر میں چلے جاؤں۔ تو لہٰذا وہ گنجا کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں دوں گا، یہ جو ہے میں اپنی محنت سے کمایا ہوں۔ تو لہٰذا وہ فرشتہ اس کو یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم پہلے گنجے تھے، تمہارے سر کے اوپر بال نہیں تھے، تمہارے پاس ایک آدمی آیا تھا اور تمہیں جو ہے تمہارا جو ہے گنجا پن سیدھا کیا، اور اس کے بعد تمہیں جو ہے ایک گائے عطا کی۔ سب کچھ جو ہے گنانے کے بعد بھی جو ہے وہ گنجا آدمی جو ہے انکار کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی یہ میرا مال ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد فرشتہ اندھے آدمی کے پاس آتا ہے، اندھے آدمی سے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے اللہ کے واسطے دے دو، مجھے اللہ کے واسطے کچھ دے دو، میں جو ہے مجبور ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ جو ہے اندھا آدمی کہتا ہے کہ ہاں میں جو اندھا تھا، میرے پاس ایک آدمی آیا تھا اور مجھے جو ہے میرے ہاتھ پر میرے ہاتھ پر جو ہے میرے آنکھوں پر جو ہے ہاتھ پھیرا اور مجھے آنکھیں آ گئی اور مجھے بکری عطا کی گئی تھی، ان بکریوں سے بہت سارے بکریاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں، لہٰذا تم لے کر چلے جاؤ۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو میں جو ہے مانگنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تمہیں امتحان لینے کے لیے آیا تھا، میں تمہیں آزمانے کے لیے آیا تھا، لہٰذا دو لوگ اس کے اندر فیل ہو گئے اور ایک تم ہو جو کامیاب ہو گئے۔ تو لہٰذا جو ہے فرشتہ انہیں جو واپس دے دیتا ہے اور ان کے مال کو جو چھین لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ جو انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو ان نعمتوں کو جو چھین سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو اسی طریقے سے اور ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ عید الفطر کے موقع پر عورتوں سے کہا اے عورتوں کی جماعت تم جو ہے صدقہ و خیرات زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جو ہے زیادہ جہنم میں عورتوں کو جو ہے داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جہنم میں جو ہے عورتوں کو دیکھا ہے۔ تو لہٰذا عورتوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے زیادہ لعن طعن کرتی ہیں اور جو ہے خاوند کی ناشکری ادا کرتی ہیں، خاوند کی ناشکری ادا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عورتوں کو ناشکری کرنے کی وجہ سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ تو لہٰذا وہ عورتیں جو ہے اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے ہیں، شوہر اگر کچھ بھی لا کر دے، شوہر جو ہے ان کی بیویوں کی جو ہے خواہش کو پوری کرتا ہے، انہیں سب کچھ عطا کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو اگر شوہر جو ہے ایک مرتبہ کچھ بھی نہیں لا کر دیتا تو عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے جو اپنی زندگی بھر تیرا سکون اور سکھ نہیں پایا۔ میرے محترم دوستو شوہر جو ہے بیوی کو لا کر دیتا ہے، کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے تیرا کچھ بھی جو ہے تو نے مجھے ادا نہیں کیا ہے۔ میرے محترم دوستو اس لیے جو ہے عورتیں لعن و طعن زیادہ کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری کرنے کی وجہ سے عورتوں کو جہنم میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس لیے جو ہے میرے محترم دوستو دیکھیے اس حدیث میں بات معلوم ہوتی ہے کہ ناشکری کرنے کی وجہ سے، شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے، لعن طعن کرنے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جا سکتی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں کی ہم ناقدری کریں گے، ناشکری ادا کریں گے، ناشکری کریں گے تو لہٰذا ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تو ہمیں بھی جو ہے میرے محترم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اگر اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی آدمی کا بیٹا فوت ہو جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب کسی آدمی کا بیٹا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا؟
تو فرشتوں نے کہا کہ ہاں ہم نے تیرے بندے کے بیٹوں کو جو ہے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے یعنی میرے بندے کی روح کو فوت کیا، مار ڈالا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے اس کے روح کو جو ہے قبض کر لیا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس وقت جو ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس وقت تیرے بندے نے تیرا شکریہ ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، جب ہماری اولاد انتقال کر جاتی ہے، ہمارے گھر کے اندر کوئی جو ہے گزر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دل کے اندر خیال کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے لے لیا، ہمیں بھی جو ہے اس دنیا سے جو ہے فوت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس پر صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا، اور ہم یہ کہنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جب انتقال کی خبر ہم کسی بھائی کی انتقال کی خبر ہم سنتے ہیں تو اس الفاظ کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ کیا الفاظ ہیں وہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو جو ہے آپ ضرور پڑھا کریں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بندے کا نام جو ہے شکر کرنے والے میں لکھ دو، اور اس کا نام جو ہے جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دو، اور اس کو جو ہے شکر کرنے والے کا بندہ جو ہے اس کو بنا دو۔ بہرحال میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر ادا کرتے تھے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے، ہمیں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی جو ہے ہمیں قدر کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اے اللہ جو ہم میں سے پریشان حال ہے، اللہ ان پریشانی کو دور عطا فرما دے، اے اللہ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ تو انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے کھیتوں کے اندر جو ہے ہمیں برکت عطا فرما دے، اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمیں اس دنیا سے اٹھائے تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وأعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني يرحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر